شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے ارشاد وحور عین کے متعلق مجھے کچھ وضاحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گوری گوری بھرے ہوئے جسم والی، گل لالہ کے رنگ کی آنکھوں والی، اپنے حسن کی لطافت اور رقت جلد سے نظر کو حیران کر دینے والی، گدھ کے پروں کی طرح لمبے بالوں والی اور آنکھوں کی خوبصورت پلکوں والی کو حور عین کہتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کأنہن الیاقوت والمرجان کی تفسیر بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی رقت اور لطافت انڈے کے اندر کے چھلکے کی طرح ہوگی جو باہر والے موٹے چھلکے کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اللہ تعالیٰ کے ارشاد عروبہ اترابہ کے متعلق بیان فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ عورتیں ہوں گی دنیا میں جن کی آنکھوں میں بڑھاپے کی وجہ سے کیچڑ بھرا رہتا تھا اور سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاپے کے بعد دوبارہ تخلیق فرمائے گا اور ان کو کنواریاں کر دے گا۔ ارشاد فرمایا کہ عروبہ کا معنی ہے کہ وہ اپنے خاوند سے عشق اور محبت کرنے والی ہوں گی، اور اترابہ یعنی ایک ہی عمر کی ہوں گی۔ میں نے عرض کیا، کیا دنیا کی عورتیں افضل ہوں گی یا حور عین؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی عورتیں حور عین سے افضل ہوں گی، جیسے ظاہر کا ریشم استر سے افضل ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیوں افضل ہوں گی؟ ارشاد فرمایا، ان کے اللہ کے لیے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو نور کا لباس پہنائے گا، ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے، گورے رنگ والی ہوں گی، سبز لباس والی ہوں گی، پیلے زیور والی ہوں گی، ان کی خوشبو کی انگیٹھیاں موتی کی ہوں گی، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، اور یہ ترانہ کہیں گی، ہم ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں، کبھی نہیں مریں گی، ہم نعمتوں میں پلنے والی ہیں، کبھی خستہ حال نہ ہوں گی، سن لو ہم جنت ہی میں رہیں گی، کبھی نکالی نہ جائیں گی، سن لو ہم اپنے خاوندوں پر راضی رہنے والی ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ سعادت ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عورت 2 خاوندوں سے یا 3 سے یا 4 سے دنیا میں شادی کرتی ہے اور مر جاتی ہے، پھر وہ جنت میں داخل ہوتی ہے اور اس کے دنیا کے خاوند بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوتے ہیں، ان میں سے اس عورت کا خاوند کون بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اختیار دیا جائے گا اور وہ ان خاوندوں میں سے زیادہ اچھے اخلاق والے کو منتخب کرے گی اور عرض کرے گی، اے رب، یہ شخص باقی خاوندوں سے زیادہ دنیا میں اچھے اخلاق والا تھا، آپ اس سے میری شادی کر دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حسن اخلاق دنیا و آخرت دونوں کی خیر کو ساتھ لیے ہوئے ہے۔ حضرت سعید بن عامر بن حدیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنت کی خواتین میں سے کوئی خاتون جھانک لے تو تمام روئے زمین کو کستوری کی خوشبو سے معطر کر دے اور سورج کی روشنی کو ماند کر دے۔ اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی سی عورت زمین کی طرف جا نکلے تو آسمان و زمین کے درمیانی حصہ کو خوشبو سے معطر کر دے اور ان کے درمیانی حصہ کو روشن کر دے، اور اس کے سر کا تاج دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ حور عین میں سے ہر عورت کے بال گدھ کے پروں سے بہت زیادہ طویل ہیں۔ حور کے بالوں کو گدھ کے بالوں سے اس صورت میں تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح سے اس کے بال اس کے جسم سے زیادہ طویل ہوتے ہیں، اسی طرح سے جنتی حور کے بال اس کے جسم سے زیادہ طویل ہوں گے۔ اگر کوئی حور اپنی ہتھیلی کو آسمان اور زمین کے درمیان ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کی دیوانی ہو جائیں، اور اگر وہ اپنے دوپٹہ کو ظاہر کر دے تو اس کے حسن کے سامنے سورج دیے کی طرح بے نور نظر آئے، اور اگر وہ اپنے چہرہ کو کھول دے تو اس کے حسن سے آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ
जगमगा उठे। अगर कोई हूर अपने हाथ को उसकी खूबसूरती और अंगूठियों समेत आसमान से ज़ाहिर करे तो उसकी वजह से सारी ज़मीन रोशन हो जाए, जिस तरह सूरज दुनिया वालों को रोशनी पहुंचाता है। फिर फरमाया, ये तो उसका हाथ है, उसके चेहरे का हुस्न, रंगो जमाल और उसका ताज याकूत, लूलू और ज़बरजद समेत कैसा हसीन होगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की औरतों में से हर औरत की पिंडली की गोरी रंगत 70 पोशाकों के पीछे से भी दिखाई देगी, हत्ता कि उसका खाविंद उसकी पिंडली के गूदे को भी देखता होगा, और वो इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी सिफ्त में फरमाया है, कन्नहुन्नल याकूत वल मरजान, गोया कि वो ख़वातीन याकूत और मरजान हैं। याकूत एक ऐसा पत्थर है, अगर तो उसमें कोई धागा डाले फिर उसको देखना चाहे तो उसको बाहर से देख सकता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हर मुसलमान के लिए एक सबसे आला दर्जे की बीवी होगी, और हर आला दर्जे की बीवी के लिए एक खैमा होगा, और हर खैमे के 4 दरवाजे होंगे। जन्नती के सामने रोज़ाना ऐसा तोहफ़ा ताज़ीम हदिया पेश किया जाएगा जो उससे पहले हासिल न हुआ होगा। ना तो वो गमगीन होने वाली होंगी और ना पसंदीदा बू आएगी, ना मुंह की बदबू आएगी और ना ही तकब्बर और बड़ाई जतलाने वाली होंगी। पूरे ऐन होंगी, गोया के महफूज रखे हुए मोती। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई हूर कड़वे समंदर में थूक दे तो उसके लुआब की मिठास से वो समंदर शीरीं हो जाएगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याकूत और मरजान की तफसीर में इरशाद फरमाया, जन्नती अपने चेहरे को उस हूर और औरत के रुखसार में आईना से भी ज़्यादा शफ़ाफ देखेगा, और उसके लिबास का अदना मोती इतना खूबसूरत होगा कि वो मशरिक़ व मग़रिब के दरमियानी हिस्से को रोशन कर सकता है। उस औरत पर 70 पोशाकें होंगी, मगर फिर भी उन पोशाकों से निगाह गुज़र जाएगी, हत्ता कि वो उनके पीछे से उनकी पिंडली को भी देख सकेगा। सुभान अल्लाह।